کہ پاکستان کے اندر جو نقصان ہو رہا ہے وہ پھر بھی کسی نہ کسی حد تک معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کشمیر کے ساتھ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے ہماری فورسز کی طرف سے، خاص کر ہمارے جرنیلوں کی طرف سے، ہمارے حوالداروں کی طرف سے، سپاہیوں کی طرف سے، یہ نقصان میرا نہیں خیال کہ اس کا واپسی والا کوئی رستہ ہوگا۔ نظر بھائی یہ لکھ لیں کہ یہ مستقبل میں ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ وہی کشمیری ہیں جو یہ پچھلے دنوں جو جنگ بھی ہوئی تھی، یہی کشمیری نعرے لگا رہے تھے، ان کی گاڑیوں کے اوپر وہ پھول کی پتیاں نشاور کرتے تھے۔ آج یہی کشمیری جو ہیں ان کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں۔ کشمیر میں گولیاں لگ رہی ہیں، اگلے پھر چھاتیاں پیش کر رہے ہیں، اگلے کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ۔ دیکھیں نا یار، 7 سال کی بچی حوالداروں کی گولی کا نشانہ بن گئی ہے، وہ لوگ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو میں وہ انعام صاحب کی بات سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ راولہ کوٹ کی طرف سے، کشمیریوں کی طرف سے انشاءاللہ پاکستان جو ہے نا، یہ جو لہر آزادی والی ہے نا، یہی پاکستانیوں کو آزاد کروائے گی۔ ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ بلوچستان دیکھ لیں، آپ کشمیر دیکھ لیں، آپ خیبر پختونخوا دیکھ لیں، مطلب سارے لوگ جو ہے نا وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں آزادی چاہیے۔ بہتری اسی میں ہے کہ خدا کا خوف کریں، اگر کوئی سینس رکھنے والے لوگ ان کے ادارے میں ہیں نا، تو اس ذہنی مریض سے جان چھڑا لیں۔ اس سے پہلے بھی جرنیل آئے ہیں، ان لوگوں نے بھی بڑی فستائیت کی ہے، لیکن اس طرح سرعام گولیاں تو نہیں ماری گئی کسی کو۔ کل کو اگر عوام نے ہتھیار اٹھا لیے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری یہی ہے نا، سب سے بڑا مسئلہ قوم کا یہی ہے، ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بیک واپس چلے جائیں، اپنی آئینی حدود میں واپس چلے جائیں۔ ابھی بھی عمران خان کی بہنیں جو اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہیں، جو ذمہ داری عمران خان نے سہیل افریدی کو دی تھی، وہ علیمہ خان کر رہی ہیں۔ آپ سمجھیں کہ یہ فاطمہ جناح آ گئی ہے، ماتر ملت آ گئی ہے، کیونکہ قائد اعظم کی بہن بھی ڈکٹیٹر کے خلاف سڑکوں پہ نکلی تھی، عوام میں گئی تھی، اور آج عمران خان کی بہن بھی ڈکٹیٹر کے خلاف سڑکوں میں جا رہی ہے، اور وہ جا کے کہہ رہی ہے کہ عاصم منیر کا نام لیں، وہ بربریت کر رہا ہے، وہ فستائیت کر رہا ہے، وہ ووٹ چوری کر رہا ہے۔ تو خدا کے لیے میں تو پہلے بھی ان سے اپیل کرتا ہوں، اب بھی اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کریں، علیمہ خان کو فالو کریں، علیمہ خان سے سیکھیں۔ کچھ علاقوں میں وہ اسٹریٹ موومنٹ کرتی ہیں، کچھ علاقوں میں آپ جا کے اسٹریٹ موومنٹ کریں۔ ابھی 5 اگست کو ان لوگوں نے وہی جلسہ کر کے اور ٹرک کی بھتی دے کے تو پھر سائڈ لائن ہو جانا ہے، پھر ہم لوگ تنقید کریں گے، پھر ہم لوگ ان کے لیے بھی غدار ہو جائیں گے۔ تو آپ کو اس نظریے پہ واپس جانا ہے جو آپ کو قائد اعظم نے دیا تھا، یا آپ کو جس نظریے پہ ہم نے یہ ملک بنایا تھا، اب ہمیں اس نظریے پہ واپس جانا ہے۔ صرف اس نظریے کو سمجھنا ہے کہ جس کو مار پڑ رہی ہے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نذر عباس لندن سے۔ 1 اگست ہفتے کا دن اور عاصم منیر کی فستائیت کا 244واں دن، اور آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ آج عمران خان کو بھی جیل میں تقریباً 3 سال ہونے کو ہیں، اور عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بے شمار خبریں گردش کر رہی ہیں، کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ قوم کو یاد کروانا ہے کہ اس وقت گرمی اور جو عروج پر ہے پاکستان میں، حبس کا ماحول ہے، اور ایسے ماحول میں یہ پاکستان کا سربراہ جو ہے، پاکستان کی محبتوں کا مرکز، پاکستان کی پسندیدہ ترین شخصیت، پاکستان کا ہیرو اس وقت جیل میں ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ ان کی پارٹی اور نہ کوئی عدالتیں اور نہ کوئی نظام۔ بہرحال اس وقت آج میں نے ایک سلسلہ سا شروع کیا ہوا ہے نوجوانوں سے گفتگو کرنے کا۔ یہ تمام جو ہے وہ سارے کے سارے جو نوجوان ہیں، وہ میں آپ کو یہ بھی یاد کرواؤں کہ سارے یہ ٹرانس نیشنل ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ان کے والدین کو، ان کے گھروں کو، ان کو پرابلمز بے شمار پیش آئیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ اس طرح سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ اور دیکھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، لیکن 25 کروڑ کی آبادی میں یہ چند نوجوان ہیں جو اپنی آواز لے کے عمران خان کے ساتھ ملا کے قدم بقدم چل رہے ہیں، اور اس تحریک میں، اس آزادی کی، حقیقی آزادی کی تحریک میں عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج ایک بڑا خاص، میرا آپ کہہ لیں کہ فیورٹ بھی، بڑا خاص نوجوان آپ کے سامنے، اللہ دین جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نظر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ اچھا اللہ دین، آج نا آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے، جب ہم کسی نوجوان سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس کا آئیڈیاز نکل کے آ رہی ہے، اس کی سوچ ہو رہی ہوتی ہے، اس بات کو سمجھتے۔ یہ بات ناظرین آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ایک سفید بالوں والا بات کرے گا تو وہ اپنی عمر اور تجربے کے حساب سے بات کرے گا، نوجوان بات کرے گا اپنی انرجی اور اپنے حساب سے بات کرے گا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں پاکستان کی عوام کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے۔ اچھا اللہ دین، یہ بتائیں کہ اس وقت کشمیر کی صورتحال بڑی خراب ہے۔ کشمیر میں اس وقت حالات یہ ہیں کہ کل کا جو میں نے پروٹیسٹ دیکھا لندن میں، اٹ واز اوور ویلمنگ۔ پروٹیسٹ میں پوزیشن یہ تھی کہ میں کیا بتاؤں کہ بار بار آنسو آتے تھے وہاں پہ، لوگوں نے علامتی طور پہ اپنے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے، سرخ رنگ لگائے ہوئے تھے، اور بڑا ہی وہ دردناک سین تھے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کشمیر کی صورتحال کو؟
کشمیر کی صورتحال جو اس وقت فسطائیت چل رہی ہے، وہاں پہ بربریت چل رہی ہے، 78 سالہ تاریخ میں اتنی نہیں دیکھی گئی. یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ کرے کوئی ایسا ایسا کچھ ہو جائے کہ یہ بربریت بند ہو جائے. ابھی میں صبح ایک نیوز پڑھ رہا تھا کہ 7 سالہ بچی جو ہے وہ پاک فوج کے حوالداروں کے ہاتھوں شہید ہو گئی ہے. پرسوں جو ہے وہ اسامہ کی شہادت ہوئی ہے. ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھا قائد اعظم یونیورسٹی کا، آپ نے دیکھا، بڑا ایک جوشیلا نوجوان تھا، بڑا جو ہے وہ ٹیلنٹڈ اور مطلب ایک قابل ایک لڑکا تھا. اور جو کہ پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ بھی تھا، وہ پہلے ہمارے حوالداروں سپاہیوں کی گولی کا نشانہ بنا، اور آج جو وہ ایک 7 سالہ بچی جو ہے وہ ان ظالموں نے اپنی گولی کا نشانہ بنا لی ہے. ٹوٹل جو بتایا جاتا ہے کہ تقریباً یہ پچھلے 2 مہینوں میں 70 پلس جو ہے نا 70 پلس جو ہے کیجوالٹی ہو چکی ہیں، معصوم لوگ شہید کر دیے گئے ہیں. اور یہ واقعی افسوسناک ہے. آپ دیکھیں نا، کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ انڈین فورسز جو ہیں وہ انڈیا میں کرتی ہیں اس طرح سے فسطائیت بربریت کرتی ہیں. آج دیکھیں کہ ہماری فورسز کر رہی ہیں. میرا تو کشمیر کے حوالے سے بڑا واضح موقف ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری فورسز وہاں پہ کرنے کیا گئی ہیں. سوال تو سب سے پہلا یہ کھڑا ہوتا ہے. پاکستان کا اگر کانسٹیٹیوشن دیکھا جائے تو، اگر ایون یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن دیکھی جائے تو کشمیر تو ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. کشمیر ایک الگ اسٹیٹ ہے. ہماری فورسز وہاں پہ کیا لینے گئی ہیں؟ پاکستان کے آئین کے مطابق کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے آئین کے تابع نہیں آتے. وہ اپنے ملک میں اپنی سرزمین میں حقوق مانگ رہے ہیں اپنے لوگوں سے. اپنے بے شک وہاں پہ ڈمی حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے وہ حقوق مانگ رہے ہیں. تو اس میں ہماری فوج کیوں ملوث ہو رہی ہے؟ ہماری فوج یا ہمارے جرنیل یا ہماری فورسز یا ہمارے حوالدار وہاں پہ جا کے، ہمارے سپاہی وہاں پہ جا کے ہمارے ان بھائیوں کو کیوں شہید کر رہے ہیں؟ یہ ایک بربریت کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے. نظر بھائی یہ لکھ لیں کہ یہ مستقبل میں ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ ہمیں وہ نقصان پہنچے گا اس کا کہ ہم شاید اس کو کبھی وہ واپس ٹھیک نہ کر سکے. دیکھیں پاکستان کے اندر جو نقصان ہو رہا ہے وہ پھر بھی کسی نہ کسی حد تک معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن کشمیر کے ساتھ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے ہماری فورسز کی طرف سے، خاص کر ہمارے جرنیلوں کی طرف سے، ہمارے حوالداروں کی طرف سے، سپاہیوں کی طرف سے، یہ نقصان میرا نہیں خیال کہ یہ اس کا واپسی والا کوئی رستہ ہوگا. یہ وہی کشمیری ہیں جو یہ پچھلے دنوں جو جنگ بھی ہوئی تھی، یہی کشمیری نعرے لگا رہے تھے ان کے. جب ابھینندن کا جہاز گرا تھا، یہی کشمیری جو ہے جناب وہ ابھینندن کو مار رہے تھے، اور ان کو جب حراج تحسین پیش کر رہے تھے، ان کی گاڑیوں کے اوپر وہ پھول کی پتیاں نشاور کرتے تھے. آج یہی کشمیری جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کرم کرے، اللہ کو ہدایت دے ان جرنیلوں کو. لیکن کشمیری نہیں رک رہے نظر بھائی. کشمیری جو ہے وہ شہادتیں بھی دے رہے ہیں، اور وہ مزید ان کا حوصلہ بہت بلند ہے. کل پروٹیسٹ میں ایک صاحب نے کہا کہ جی یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ جس ماں کے ایک بچہ شہید ہو کے گھر آتا ہے تو وہ کہتی ہے میں اپنا دوسرا بھی بھیج رہی ہوں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. اچھا میں آپ کو نا نظر بھائی میں ایک چیز ایڈ کر دوں. آپ نے یہ شہید کی بات کی نا، دیکھیں شہید میں فرق ہوتا ہے. آپ پچھلے 10-15 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں. میں ایک ریئلٹی بیس بات کروں گا، میں یہ پبلک سینٹیمنٹ کی بات کروں گا. سب لوگ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. دیکھیں پچھلے 5-10 سالوں سے فوجی جوان شہید ہو کے آ رہے ہیں. کوئی بلوچستان سے آ رہا ہے، کوئی خیبر پختون سے آ رہا ہے، قبائلی علاقوں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں پہ دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے. دیکھیں اس کی شہادت کے اوپر قوم کو یا کسی فرد کو، کسی بچے کو، کسی عورت کو اتنا دکھ یا اتنا صدمہ نہیں پہنچتا جتنا کل اسامہ کی شہادت کے اوپر پہنچے. کل جو اسامہ پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ جو شہید کیا گیا ہے، اس کی شہادت کے اوپر جس طرح سے لوگ غمزدہ ہیں، جس طرح سے لوگ جناب اپنا درد بیان کر رہے ہیں، میں نے کسی فوجی کی شہادت پہ ایسا درد نہیں دیکھا. تو یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہمارے جو فوجی وہاں پہ جانے قربان کر رہے ہیں دہشت گردوں کے سامنے، ان کی شہادت اب ہمیں شہادت نہیں لگتی. وہ ہمیں لگتا ہے کہ جناب بس ٹھیک ہے، جا رہے ہیں. مجھے بتائیں نا کون سا کوئی ایک فوجی کا نام بتا دیں پچھلے 10 سالوں میں جو شہید ہوا، وہ آپ کو نام یاد ہو اس کا. آپ کو کسی کا نام یاد نہیں ہوگا، مجھے نہیں کسی کا نام یاد، قوم کو کسی کا نام یاد ہوگا. ہمارا ایک بچہ جو فورسز کے ہاتھوں مارا گیا، چاہے وہ ڈی چوک میں، چاہے مرید کے میں، چاہے ماڈل ٹاؤن میں وہ عورتیں تھیں، یا کشمیر میں جو نوجوان شہید ہو رہے ہیں، سب کے نام یاد ہیں، سب بچوں کے نام پتہ ہیں. قوم کا درد جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ جڑا اور مظلوموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو شہید جو ہے وہ قوم کو نظر آ رہا ہے کہ شہید کون ہے. یہ درد بتاتا ہے کہ یار شہید کون ہے. جی نظر بھائی. اچھا ایک چیز میں نے اور بات سنی، اس کے اوپر بھی ذرا کمنٹ لینا چاہتا ہوں. وہ یہ تھا کہ قاضی وہاں پہ انعام الحق صاحب ہیں، وہ پی ٹی آئی کے بھی ہیں، یہاں پہ ایک ممبر ہیں، اور ویسے بھی وہ کشمیری بڑا ہی جان باز قسم کا کشمیری ہے. ان کو میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ پروٹیسٹوں میں جس طرح بڑے بڑے حصہ لیتے ہیں. بہت کم لوگوں کو ایسے
ایسے دیکھا میں نے. وہ کہ انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی کہ پہلے سنا جاتا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ اسلام آباد کے راستے آزاد ہوگا. کہتے ہیں اب ایسا تو وہ تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن اب جو ہے نا پاکستان وہ راولہ کوٹ کے راستے آزاد ہوگا. کیسے I لگتا ہے do آپ کو؟ agree. میں ایگری کرتا ہوں ان کی اس بات سے. ان کی بات میں دم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں, میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ 70+ شہید ہو چکے ہوئے ہیں. وہ اسامہ کا جب جنازہ اس کے گھر پہ پہنچا تو اس کے بھائی نے کہا کہ جس دج سے کوئی اس نے یہ والا شعر پڑھا اس کے جنازے پہ کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. ڈی چوک پہ گولیاں لگی, آپ نے دیکھا اس کے بعد کیا ہوا. امرید کے پہ گولیاں لگی, آپ نے دیکھا اس کے بعد کیا ہوا. ماڈل ٹاؤن پہ گولیاں لگی, آپ نے دیکھا اس کے بعد کیا ہوا. کشمیر میں گولیاں لگ رہی ہیں, اگلے پھر چھاتیاں پیش کر رہے ہیں. اگلے کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ. دیکھیں نا یار, 7 سال کی بچی حوالداروں کی گولی کا نشانہ بن گئی ہے, وہ لوگ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو میں وہ انعام صاحب کی بات سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ راولہ کوٹ کی طرف سے, کشمیریوں کی طرف سے انشاءاللہ پاکستان جو ہے نا, یہ جو لہر آزادی والی ہے نا, یہی پاکستانیوں کو آزاد کروائے گی. اچھا, ایک فکرہ ہے بڑا پاپولر ہوا ہے, آپ لوگوں نے بھی اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. وہ بڑا اس کا ملک صاحب نے کہیں یہ سٹارٹ کی تھی کہ ایک بات کی تھی, وہ چلتے چلتے اب اتنی زیادہ اس کی گونج ہے کہ آیا نہیں لایا گیا. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ اسی لیے لایا گیا کہ پاکستان میں وکھرا وکھرا کر دے ہو, توڑ پان دے ہو, یا آپ کیا کہتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سو وقار ملک بھائی نے یہ بات کی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے, لیکن اس وقت ان کی اس بات کو نا انسونی کر دیا گیا تھا, کسی نے کوئی اتنی امپورٹنس نہیں دی تھی. لیکن جو وقت گزرتا گیا, یہ 2 سال گزرے ہیں, تو اب وہ نشانیاں واضح ہونا شروع, جیسے کہا جاتا ہے کہ یار قیامت کی یہ نشانیاں ہیں. تو جو ملک توڑنے کی نشانیاں ہیں نا, وہ ہمیں اس بندے میں نظر آ رہی ہیں. کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے عوام کا, جس طرح سے ہماری عوام ہے, یا جو حوصلہ, جو دلیری, یا جس طرح سے ہماری جو فورسز ہیں, ہمارے ملک کو توڑا نہیں جا سکتا. یہ تو ایک حقیقت ہے. یہ تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے ملک کو جو ہے نا وہ جنگ کے ذریعے آ کے ہمارے ملک کے اوپر قبضہ نہیں کیا جا سکتا, کیوں ہمارے لوگ جو ہے نا وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جنگ کر کے ہمارے ملک کو تباہ نہیں کیا جا سکتا. 78 سالوں میں چلو یہ چھوٹی موٹی ہوتے رہی, سب کچھ دیکھ لیا. ہمارے ملک کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے نا, تو سب سے آسان رستہ یہ ہے کہ عوام کا جو ہے نا وہ اداروں سے پہلے تو اعتماد ختم کر دیں. عوام و اداروں میں اتنی دوری بڑھا دیں کہ دن بہ دن وہ بڑھتی چلی جائے, اس حد تک بڑھے کہ کل کو سیول وار ہو جائے, دونوں آپس میں ٹکرا جائیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ اداروں کو اتنا بیڑا گرک کر دیں کہ معیشت کا بیڑا گرک ہو جائے. تیسری چیز یہ کہ ہر صوبے کے اندر جو ہے نا وہ آپ آزادی کی تحریکوں کو جنم دے دیں. ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ بلوچستان دیکھ لیں, آپ کشمیر دیکھ لیں, آپ خیبر پختونخوا دیکھ لیں, مطلب سارے لوگ جو ہے نا وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں آزادی چاہیے. پہلے یہ لوگ اپنے حقوق مانگا کرتے تھے, اب یہ لوگ آزادیاں مانگ رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ خدا دا واسطہ کچھ ایسا ہو جائے کہ جناب ہم الگ ہو جائیں ان سے, ہم مزید یہ برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, ووٹ چوری کر کے عوام کو جو ہے نا وہ پہلے تو آئینی دائرے سے فارغ کیا نا, جو اپنا حق مانگتا ہے وہ غدار ہے, وہ دہشت گرد ہے. اس کے بعد اداروں کا بیڑا گرک کر دیا, معیشت کا بیڑا گرک کر دیا. اب یہاں تک آ گئے ہیں کہ عوام کو گولیاں مار رہے ہیں, اور کل کو خدا نہ خواستہ اگر عوام نے, بلکہ عوام کو تو ہتھیار اٹھا لینے عوام نے, جو جیسے دن بن رہے ہیں نا, کل کو اگر عوام نے ہتھیار اٹھا لیے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو چلو ٹھیک ہے عوام مال کھا رہی ہے, لیکن کل کو عوام نے ہتھیار اٹھا لیا, سول وار ہو جائے گی, خانہ جنگی ہو جائے گی, آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو یہ سارے کام کون کروا رہا ہے؟ عاصم منیر ہی کروا رہا ہے. اس کو اسی کام کے لیے لایا گیا ہے. اس سے پہلے بھی جرنیل آئے ہیں, ان لوگوں نے بھی بڑی فستائیت کی ہے, لیکن اس طرح سرعام گولیاں تو نہیں ماری گئی کسی کو. اس طرح سے سرعام ووٹ چوری کر کے پھر کہنا کہ ہاں میں کیتے نکال لو جو کرنا ہے. اس طرح پھر مطلب محسن نقوی کو لا کے مسلط کر دینا, جو عوام کا ووٹ لے کے نہیں آیا ہوا, وہ آپ کے وہ جرنیل کے ساتھ مل کے ملک کے فیصلے کرتا پھر رہے. آج وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ملک جو ہے وہ تو کولیپس ہو گیا ہوا ہے, ملک نہیں چل. ٹھیک ہے, تو یہ ساری نشانیاں جو ہے نا وہ ہمیں اس بندے میں نظر آ رہی ہیں. یہ بندہ اگر ملک کا محب وطن ہوتا تو یہ کبھی عوام کے خلاف نہ جاتا. جس ملک کے اندر ادارے جان بوجھ کے عوام کے خلاف ہو جاتے ہیں, عوام کو مارتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن. عوام کو ماریں گے, گولی ماریں گے, فستائیت کریں گے, اٹھائیں گے, کل کو عوام ہمیں مارے گی, مطلب پھر دونوں آپس میں لڑیں گے, ملک کا ہانا خراب ہو جائے گا. تو وہی کام ہو رہا ہے. اسی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ آیا نہیں, یہ لایا گیا ہے. امریکہ یا جو بیرونی قوتیں ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ یار اپنا بندہ بٹھاؤ, اس بندے کے تھرو جو ہے وہ اس ملک کا ستیہ ناش کرو. کیونکہ اگر یہ ملک سٹیبل ہو گیا, اگر اس ملک کی یوتھ سٹیبل ہوگی, اٹامک پاور ہے, اگر یہ ملک کی یوتھ سٹیبل ہو جاتی ہے, اس ملک میں جمہوریت آ جاتی ہے, قوم اپنے فیصلے اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہوकर کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو کل کو بھائی وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا موقف دیں گے, جیسے عمران خان نے دیا تھا.
عمران خان اپنی مرضی سے رشیا چلا گیا اپنے ملک کے لیے, اپنی عوام کے لیے, تو کل کو اگر ہمارا ملک سٹیبل ہوگا تو بھی ہمارا ملک آزادی سے اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی بنائے گا. اس سے پہلے کہ یہ واقعہ, یہ دن آئیں, اس سے پہلے ملک کو بھائی ختم کرو, اس کے لیے اپنا پپٹ لا کے بٹھاؤ ان کے اوپر جرنیل, اس کے ذریعے ملک کے اندر افراتفری خانہ جنگی کروا دو. تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ آیا نہیں ہے نظر بھائی, یہ لایا گیا ہے. اچھا, اب آئیں ذرا پاکستان تحریک انصاف کی جانب بھی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ لوگوں کے بڑے, ہم سارے ایک ہی ہیں نا, مطلب وی لاگر کہہ لیں یا یوٹیوبر کہہ لیں, وہ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ جو کام کرنے والے ان کے بڑے خلاف ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ علیمہ بی بی اب سڑکوں پہ ہیں, جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. اگر یہ پارٹی خواقتاً عمران خان کی پارٹی تھی, عمران خان کو اون کرتی تھی, تو اس کو ہاتھ پاؤں مارنے رہنا چاہیے تھا. اگر اس کے ہاتھ پیر اگر کسی نے باندھ دیے تھے, کم از کم ان کے منہ کے اوپر تھوک ہی دیتے. انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. اب علیمہ بی بی سڑکوں پہ ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن کو؟ نظر بھائی آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 30 سال لگا کے ایک بندے نے آپ کو پارٹی بنا کے دی ہے. اس نے آپ کو پھر اس حد تک پارٹی بنا کے دی کہ وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی اور دنیا کی 6ٹھی 7ویں بڑی پارٹی بن گئی. اور اب وقت یہ آ گیا کہ وہ بندہ جیل میں جاتا ہے تو اس کی بہنوں کو نکلنا پڑتا ہے باہر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قیادت تھی, وہ جو پارٹی تھی, وہ نااہل ہو گئی نا بھائی. وہ اتنے جو کی نہیں ہے نا. پہلے تو اس شکست کو تسلیم کر لیں نا, یہ ایک حقیقت ہے. ہمارا مسئلہ نظر بھائی یہ ہے کہ ہم جرنیل کی غلط پالیسی پہ تو تنقید کر لیتے ہیں, ہم دوسری پولیٹیکل پارٹی پہ بات کر لیتے ہیں, ہم اپنی پارٹی کے اوپر بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بڑا سچ یہ ہے کہ ہماری پارٹی قیادت جو ہے یا ہماری پارٹی جو ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ فیل ہو چکی ہوئی ہے, وہ ناکام ہو گئی ہے, وہ شکست کھا گئی ہے. عمران خان نے شکست نہیں کھائی یا عوام نے شکست نہیں کھائی یا اس کی بہنوں نے نہیں کھائی, وہ ایک الگ چیز ہے. بٹ جو پولیٹیکل پارٹی ہے نا, اس سینیریو میں جو آتی ہے بھائی, وہ شکست کھا چکی ہے, جس وجہ سے عمران خان کی بہنوں کو سڑکوں پہ نکلنا پڑ رہا ہے. ابھی بھی عمران خان کی بہنیں جو اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہیں, جو ذمہ داری عمران خان نے سہیل افریدی کو دی تھی, وہ علیمہ خان کر رہی ہیں. اب عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا وہ کے پی کے اندر مختلف شہروں میں جا رہی ہیں. میں نے بھی عوام سے اپیل کی تھی کہ آپ کے شہروں میں اگر وہ آئیں تو آپ نے ان کا ایسے استقبال کرنا ہے جیسے آپ سمجھیں کہ یہ فاطمہ جناح آ گئی ہے, ماتر ملت آ گئی ہے. کیونکہ قائد اعظم کی بہن بھی ڈکٹیٹر کے خلاف سڑکوں پہ نکلی تھی, عوام میں گئی تھی. اور آج عمران خان کی بہن بھی ڈکٹیٹر کے خلاف سڑکوں میں جا رہی ہے, اور وہ جا کے کہہ رہی ہے کہ عاصم منیر کا نام لیں, وہ بربریت کر رہا ہے, وہ فسطائیت کر رہا ہے, وہ ووٹ چوری کر رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عوام جو ہے علیمہ خان کے ساتھ کھڑی ہوگی, عوام علیمہ خان کے ساتھ جڑ رہی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ پارٹی کو اس وقت چاہیے تھا کہ پارٹی بھی اسٹریٹ موومنٹ کرنا شروع کر دیتی. اگر علیمہ خان ادھر کے پی کے میں ہے, پارٹی کو چاہیے تھا کہ سندھ میں شروع کر دیتی. چلے ایک دم سے آپ پنجاب میں نہیں شروع کر سکتے, فسطائیت ہے یا مار پیٹ ہوتی ہے, آپ سندھ میں شروع کر دیں, آپ بلوچستان میں شروع کر دیں. آپ کسی نہ کسی حد تک کوئی موومنٹ تو کریں نا. وہ اقبال کا ایک شعر تھا نظر بھائی, پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا ہے لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ, کہ لہو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا. عمران خان جب باہر ہوتے تھے, عمران خان جلسے پہ جلسہ کرتے تھے, جلسے سے ہوتا کچھ نہیں تھا, لیکن ایک چیز ملتی تھی کہ وہ جو لہر چل رہی آتی تھی نا مزاحمت کی, وہ زندہ رہتی تھی. آپ کو وہ لہو گرم رکھنا ہے اپنا. پچھلے 3 سال میں بار بار آپ نے اپنا لہو ٹھنڈا کیا ہے, اتنا ٹھنڈا کیا ہے کہ ابھی لہو جم گیا ہوا ہے. تو خدا کے لیے میں تو پہلے بھی ان سے اپیل کرتا ہوں, اب بھی اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کریں, علیمہ خان کو فالو کریں, علیمہ خان سے سیکھیں. کچھ علاقوں میں وہ اسٹریٹ موومنٹ کرتی ہیں, کچھ علاقوں میں آپ جا کے اسٹریٹ موومنٹ کریں. ابھی 5 اگست کو ان لوگوں نے وہ جلسہ کر کے اور ٹرک کی بھتی دے کے تو پھر سائڈ لائن ہو جانا ہے, پھر ہم لوگ تنقید کریں گے, پھر ہم لوگ ان کے لیے بھی غدار ہو جائیں گے. تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ گرم کریں, اور 5 اگست کو ایک دن کا انہیں احتجاج نہیں کرنا, ایک دن کا جلسہ نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ ملک گیر جو ہے نا وہ احتجاج کی کال دیتے, یہ شہر شہر بند کرنے کی, یا یہ اڈیالہ جیل آنے کا کوئی لانگ مارچ کا کوئی پلان عوام کے سامنے رکھتے تاکہ عوام سیریس ہو, عوام کو پتہ چلے کہ یار ہاں اب یہ لوگ سیریس ہیں, اب ہم لوگوں نے دم دم مسک اندر کرنا ہے. دیکھیں کشمیر کے اندر جو 4-5 ان کے لیڈر ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ مزاحمت دکھا رہے ہیں. ان لوگوں نے پلان دیا تھا, کہ ہم نے مظفر آباد جانا ہے, ہم نے کس طرح سے جانا ہے. دیکھیں ان کو 2 مہینے لگ گئے, ابھی تک پہنچے نہیں ہیں, لیکن وہ ایک لانگ ٹرم پلان لے کے چل رہے ہیں. ان کا پلان اے ہے, پلان بی ہے, پلان سی ہے. ان کا ایک بندہ گرفتار بھی ہو گیا, شوکت نواز میر, پھر بھی وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جو عمر نذیر ہے اس کا بھائی عثمان نذیر, وہ شہید بھی ہو گیا, پھر بھی وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے پہلے تو اپنا مائنڈ بنایا ہے نا کہ ہم نے آخری دم تک لڑنا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنا مائنڈ بنانا پڑے گا لیڈرشپ کو کہ ہم نے آخری دم تک لڑنا ہے, ہم نے کوئی پلان لے کے آنا ہے, ہم نے کچھ کرنا ہے. اس کے بعد پھر عوام اس کے اوپر کھڑی ہوگی نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ جو لیڈرشپ تھی کشمیریوں کی, اگر ان کا کوئی اپنا پلان نہ ہوتا, اگر یہی فرنٹ پہ نہ آتے,
تو کشمیری آج یہاں تک پہنچتے؟ اتنی مزاحمت دکھاتے؟ نہیں. ان کو پتا ہے کہ بھائی سارے ایک ہیں، اوپر سے نیچے تک سارے مرنے کو تیار ہیں، سارے آزادی لینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ہمارے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی، ہمارا ٹرسٹ ہی نہیں ہے لیڈرشپ کے اوپر. ہماری عوام بھی کہتے ہو نہیں انہوں نے لانے کو نہیں کرنا، رہن دیو، انہیں تو کوئی امید نہیں ہے. تو بتائیں آپ نے اس عوام کو کیسے نکالنا ہے؟ اچھا، ایک چیز میں نے بھی نوٹ کی، میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی، پروٹیسٹ جتنے بھی ہوئے لندن میں یو کے کی تاریخ کے سب سے بڑے جو پاکستانی کمیونٹی کہہ لیں یا کشمیری کمیونٹی کے جو پروٹیسٹ ہیں وہ اس سے بڑے میں نے کبھی دیکھے نہیں، نہ کبھی کسی نے سنے. اس میں ایک چیز بڑی جو یونیک مجھے وہ نظر آئی وہ یہ تھی کہ یہ بھی ساری کمیونٹی جو ہے وہ آپس میں ناراض ہیں، آپس میں ان کے دھڑے بندیاں بھی ہیں، ان کے اپنے اپنے سپیکر لے کے آئے ہوئے سارے، لیکن ان کو اپنی کاز کا فتح کا فوکس ہے کہ یہ ہماری کاز ہے. یہ مجھے بتائیں کہ ہماری قوم جب تک یہ ریئلائز ہی نہیں کرے گی ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے یا ہمیں کوئی کاز ہوا ہے، ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے، وہ کس طرح نکلے باہر؟ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے گھر سے چوری ہو گئی ہے، میرا ووٹ چوری ہو گیا یا میرا باپ کو اٹھا کے لے گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگ رہا. جب تک پتہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے جدوجہد کرے گی وہ قوم؟ یہ مجھے بتائیں، اس قوم کو کیسے بتایا جائے کہ بھائی تو آپ کو تو نقصان ہو، آپ کے ساتھ تراؤ ہو گیا. اچھا دیکھیں نا، عمران خان نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ عمران خان نے آپ کو ایک نظریہ دیا تھا نا کہ آپ کو حقیقی آزادی چاہیے. عمران خان نے اس سسٹم کو ایکسپوز کر کے بتایا کہ یار یہ سسٹم کیسے آپ کو یرغمال بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کیسے آپ کے ووٹ چوری کر رہے ہیں، آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، نہ انصاف ہے، نہ آئین ہے، نہ یہاں پہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، اور پھر آپ کے حقوق بھی نہیں ہیں. آپ آزادانہ طور پہ اپنی خارجہ پالیسی بھی نہیں رکھ سکتے. تو آپ کو اس نظریے پہ واپس جانا ہے جو آپ کو قائد اعظم نے دیا تھا، یا آپ کو جس نظریے پہ ہم نے یہ ملک بنایا تھا، اب ہمیں اس نظریے پہ واپس جانا ہے. اب نظریہ تو واضح ہے، سب کے سامنے ہے. اس کے بعد جب عمران خان کھڑا ہوا تو پھر پچھلے 3 سالوں میں جو فسطائیت ہوئی، جو عمران خان کے ساتھ ہوا، جو قوم کے ساتھ ہوا، اتنا سب کچھ ہو گیا ہوا ہے. اور ابھی بھی اگر لوگوں کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا یا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے یا ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ، تو میرے خیال سے وہ یا تو کسی نہ کسی حد تک اپنی مہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یا پھر وہ کسی اور چیز کے اوپر چل رہے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میں ایک مزاحمت کار ہوں، میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، نہ میرا کوئی تعلق سیاسی گھرانے سے ہے، میں کوئی صحافی نہیں ہوں، میں نے کوئی صحافت نہیں پڑھی ہوئی. میں خود کو مزاحمت کار کہتا ہوں، کیونکہ آپ کو مزاحمت کار بننے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے اندر صرف خوف خدا ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر خوف خدا ہے اور آپ نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا نا، تو بھائی آپ بھی ایک مزاحمت کار بن سکتے ہیں. ہم نے اپنے ملک میں، اپنے شہروں میں ایسے مزاحمت کار بھی دیکھے ہیں جو کبھی اسکول بھی نہیں گئے، جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، لیکن خوف خدا ہے ان کے اندر. وہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کے ان سے نہیں رہا جاتا، وہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو مزاحمت کار کہتے ہیں. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسانیت کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھیں، عمران کہا تھا کہ بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ نہیں گئے. عمران خان نے کہا کہ ہر اس بندے کے ساتھ کھڑے ہوں جو اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ نہیں کھڑے ہوئے. صرف اس نظریے کو سمجھنا ہے کہ جس کو مار پڑ رہی ہے ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جس کو مار پڑ رہی ہے ہم سب کو آپس میں کھڑے ہونا ہے. آج کشمیریوں کو اگر مار پڑ رہی ہے تو چاہیے تھا تحریک انصاف کو کہ پی کے اندر وہ احتجاج کی کال دیتی. ان کو چاہیے تھا کہ وہ سوگ مناتے کہ پی کے اندر بلوچستان میں سوگ منایا جاتا، پنجاب میں سوگ منایا جاتا. بلوچوں کو مار پڑ رہی ہے، چاہیے تھا کہ پی کے والوں کو یا کشمیر والوں کو یا پنجاب والوں کو، سب کو، کہ ان کا سوگ منایا جاتا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا. آج بھی یہی ہے کہ یہ جو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے نا، ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. یہ پارٹی سے باہر آنا پڑے گا، صوبوں سے باہر آنا پڑے گا، زبانوں سے، نسلوں سے، رنگ سے، مذہب سے، مسالک سے، ان چیزوں سے باہر آ کے ایک ہونا پڑے گا تو یہ مگرمچھ قابو آئے گا. ادروائز یہ مگرمچھ ایک ایک کر کے سب کو زخمی کر رہا ہے، بلکہ سب کی جانیں لے رہا ہے. اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار نہیں وہ جا رہا ہے تو میں نہیں جاؤں گا، جب میں آ گیا ہوں تو وہ نہیں آئے گا یہاں پہ. نہیں، اپنی یہ جو عمران خان کا نظریہ ہے، یہ جو اس وقت قوم کی لڑائی ہے، انسانیت کی لڑائی ہے، وہ میں سے بہت اونچی ہوتی ہے. نظر بھائی، ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، اتنی تنقید ہوتی ہے، اتنے سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن فوکس وہی ہے. انسانیت کی لڑائی ہے بھائی، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، بغیر مذہب دیکھے، بغیر رنگ دیکھے، بغیر پارٹی دیکھے. مجھے کہتے ہیں کہ کبھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی جناب بلوچوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. تیرا تو کوئی ایک تیرمان ہی نہیں ہے، تیری تو کوئی ایک پارٹی نہیں ہے. تو تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری پارٹی انسانیت ہے. میں عمران خان کے ساتھ بھی اس لیے کھڑا ہوا کہ مجھے اس بندے کے اندر سے انسانیت نظر آئی تھی. عمران خان کا نظریہ یہی ہے کہ سب کی بات کرو، سب کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کشمیری احتجاج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی جاؤ، بلوچی نکلتے ہیں ان کے ساتھ بھی جاؤ، باقی کوئی اور لوگ نکل رہے ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بھائی ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاؤ. ہر کسی کو اپریشیٹ کرو جو اپنے حصے کا دیے جلا رہے.
मोटिवेट ना करो, खासकर इस जुल्म के निज़ाम के दौर में। जी। अच्छा, आखिर में एक बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। मैं जो बात करने लगा हूँ उसके ऊपर गद्दारी का फतवा जो है ना बड़ा ईजी है। वो ये हम एजुकेट करने की बात कर रहे हैं कि एजुकेट होना चाहिए, हमारी कौम को पता होना चाहिए। हम जो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप लोग जो जितने भी काम करने वाले हैं वो कौम को एजुकेट ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उसको उसको और बेहतर करना चाहिए और तरीके मुझे हम लोगों को भी हिस्सा डालना चाहिए। हम लोगों से मुराद जो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी अपना हिस्सा डालना चाहिए एजुकेशन के लिए। अब मामला ये है क्या हमें अपनी फौज को, क्वेश्चन मेरा ये है कि हमें अपनी फौज को भी एजुकेट करने की जरूरत है कि आपका हलफ क्या है और आप अपने हलफ के साथ क्या कर रहे हैं, और आपके जो अफीसरान हैं वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। क्या आईएसआई को भी एजुकेट करने की जरूरत है कि इन्वेस्टिगेट करे कि ये एक बंदा पाकिस्तान को तोड़ने पे लगा हुआ है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसको रखना नहीं रखना, इसका क्या करना है। ये सारे मामला, ये एजुकेशन जो है, क्या फौज की भी उतनी जरूरी जितनी हमारे पाकिस्तान की अवाम की जरूरी है? देखें नजर भाई, ऑलरेडी एजुकेटेड नजर भाई, टू बी ओपन, टू बी फ्रैंक, बीएलए ने हथियार उठाया हुआ है, बीएलए के लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं। उन्होंने पहले दिन से हथियार नहीं उठाए। उनके अंदर बहुत सारे, मैंने ब्लॉच स्टूडेंट के बारे में पढ़ा जो पहले यूनिवर्सिटी से पढ़ा करते थे, बाद में पता चला उन्होंने बीएलए ज्वाइन कर ली है। जब किसी मुल्क के अंदर आप आवाम को उनसे उनका सियासी हक छीन लेते हैं ना, किसी भी नौजवान से आप उसका सियासी हक छीन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी एग्जाम्पल कोट करें, मेरे वालिद साहब को अगर उठाया जाता है या मेरे भाई को मिसिंग किया जाता है या उनको कुछ किया जाता है, खुदा ना खास्ता ज्यादती की जाती है उनके साथ, या मेरा हक मारा जाता है और मुझे ऐसा नुकसान पहुंचा दिया जाता है जो कभी वापस नहीं आएगा, तो बताएं कि फिर मैं क्या करूंगा ज़हनी तौर पे। मेरे लिए एंड ऑप्शन ये होगा कि यार मैं हथियार उठा लूं। मेरे लिए एंड पॉइंट ये होगा कि यार जिस फौजी ने मेरे भाई को उठाया या जिस फौजी ने, मतलब मेरे घर में जो फौजी घुसा, वो फौजी नहीं रहना चाहिए। मैं आपको एक आम इंसान की बात बता रहा हूँ, एक आम जज्बात बता रहा हूँ आपको। मुझे बताएं कि पीएचडी करने वाला उसामा कायद यूनिवर्सिटी से, उसको जब एक हवालदार मारता है, एक सिपाही उसको शहीद करता है, तो आम कौम के ज़हनों में या तुलबा के ज़हनों में क्या आएगा यार कि यार मैं, मतलब हम पीएचडी कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम मुल्क संवारना चाहते हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये मिडल करके या मैट्रिक करके जो फौज में भर्ती हुआ है ये मुझे गोली मार रहा है। क्यों गोली मार रहा है? मैं अपना हक मांग रहा हूँ। हक में किससे मांग रहा हूँ? हुक्मरानों से मांग रहा हूँ। ये बीच में खड़ा होकर मुझे गोली मार रहे हैं। सो एजेंसियों को या फौज को ये बात बहुत पहले समझ आ जानी चाहिए थी, जो कि उनको नहीं आई। मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्यों कहते हैं कि ये आया नहीं, ये लाया गया है। अगर ये लाया ना गया होता, ये हक पे होता, ये सच पे होता, तो ये इस चीज को बहुत पहले भांप लेता कि भाई अगर फोर्सेस जो है वो सीधी गोलियां मारेंगी पढ़े लिखे नौजवानों को, हमारी 7 साल की बच्चियों को, तो कल को ये कौम हथियार उठा के हमारे नौजवान भी फड़काएगी, हमारे फौजी फड़काना शुरू कर देगी जैसे बीएलए वाले फड़का रहे हैं। तो ये कहां से कहां चली जाएगी ना, मतलब बात। इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये आया नहीं, ये लाया गया है। अभी भी वक्त है। अगर तो ये एजेंसी वाले जो हैं, अगर ये फौज है या इसके अंदर कोई सेंस रखने वाले कोई बंदे हैं, जिस तरह इमरान खान कहता था कि ये नॉन सेंस है ना, ये बेगैरत लोग ऐसी कर सकते हैं, वो लोग जिनको वाकई कोई फिक्र नहीं है मुस्तकबिल की। अगर तो कोई सेंस रखने वाले के अंदर लोग हैं तो उनको सोचना पड़ेगा कि भाई ये बच्चों को गोलियां ना मारो। ठीक है, आपने जेलों में डाल दिया, ठीक है, आप उनको मतलब लाठीचार्ज कर रहे हो, पुलिस आके आ रही है, मतलब आप इस तरह से जाकर उनको गोलियां मार रहे हो, पढ़े लिखे नौजवानों को, बच्चों को और बच्चियों को और औरतों के ऊपर इस तरह से जुल्म बर्बरियत कर रहे हो, तो ये ले डूबेंगे तुम्हें। जिस दिन खुदा न खास्ता, जिस दिन ये तूफान उठाना, तो इनमें से कोई नहीं बचना। मुल्क बच जाएगा। ये भूल जाएंगे फौज नहीं होगी तो मुल्क नहीं होगा। और नहीं भाई, बड़े मुल्क देखे हैं फौजों के बगैर रह रहे हैं। जो अवाम जो अगर अपनी फौज से लड़ सकती है ना, तो वो बैरून मुल्क की फौजों से भी लड़ सकती है, उनको भी वो बाजू दे सकती है, उनको कोई टेंशन नहीं होती। सिर्फ ये है कि बर्बादी किसकी होगी? हमारे इदारों की, हमारी मैशत की, हमारे मुल्क की बर्बादी होगी, हमारा मुल्क नीचे जाएगा। तो इससे पहले कि वो हालात आए, वो खाना जंगी जो बलूचिस्तान में हो रही है, लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं, वो कश्मीर में हो या पंजाब में या केपीके में हो, यार किस घर में हथियार नहीं है? या अगर खुदा ना खास्ता उन लोगों का मीटर घूम गया, कल को कैसा मामला हो गया, तो फिर कहाँ पे जाएंगे? तो बेहतरी इसी में कि वो खुदा का खौफ करें। अगर कुछ सेंस रखने वाले लोग इनके इदारे में है ना, तो इस ज़हनी मरीज से जान छुड़ा लें। ये बंदा जो लाया गया है, किसी मिशन के ऊपर लाया गया है, इससे जान छुड़ाएं और कोशिश करें कि अपनी आईनी हदूद में वापस जाएं। वो मैं मोहसिन नकवी की बात सुन रहा था, वो कह रहा था कि ये बसें से या लैपटॉप देने से, ये टैबलेट देने से काम नहीं चलना, हमें असल मसाइल के ऊपर जो है वो जनरेशन जो है ना, ये जो जी है या जो कॉकरोच हैं, इनके मसाइल सुनने पड़ेंगे, ये वो। तो मसाइल हमारी यही है ना, सबसे बड़ा मसला कौम का यही है। हम यही डिमांड करते हैं कि बैंक में वापस चले जाए, अपनी आईनी हदूद में वापस चले जाए। कोई भी इदारा जो है वो अपनी आईनी हदूद में वापस जाए।
گولی مارنا، عوام کو گولی مارنا، سیدھا سیدھا گولی مار دینا، یہ کسی آئین میں کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا، یہ قانون کی آئین کی خلاف ورزی ہے. واپس جائیں، اس کے بعد عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، عوام کے ووٹ عوام کو واپس دیں. عوام نظر کو کرتی ہے، علی کو کرتی ہے، عباس کو کرتی ہے، فلانے کو کرتی ہے، جس کو مرضی وہ کھوتے کو بناتی ہے، نواز کو بناتی ہے، منسٹر بنا دے. لیکن عوام بنائے نا بھائی، آپ کیوں بنا رہے ہو؟ آپ نے یہ 3 سال 4 سال کر کے اپنا جو تجربہ کر کے دیکھ لیا نا، آپ خود مان رہے ہو کہ یار سسٹم کولیپس کر گیا ہے، تو بھائی خدا کا واسطہ ہے دفعہ ہو جاؤ واپس. پھر اب عوام کو دے دو یار، 78 سالوں میں کوئی 2 سال 3 سال تو عوام کو دے دو. عمران خان آیا، اس کے بھی اپنے ہاتھ باندھ دیے، اس نے کہا کہ میں احتساب کرنے جا رہا ہوں ان کا، اور آپ نے کہا نہیں ہم نہیں احتساب کرنے دیں گے چوروں کا. ایٹ لیسٹ یار مطلب آپ عوام کو، عوامی مینڈیٹ کو 2 4 6 سال دے دو، 78 سال آپ نے لیے ہیں. یہی حل ہے. اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو نظر بھائی وہی کام ہوگا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے. کیونکہ کشمیر میں دیکھنے لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے. کل کو یہاں پہ بھی ایسے ہونا ہے، لوگوں نے اپنی جانیں دینے پہ آ جانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. اچھا بس لاسٹ میں آخری کویسچن یہ بتائیں کہ محسن نقوی کے آپ ذکر کر رہے ہیں، محسن نقوی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس کو گولیاں مارنے سے پہلے نہیں پتا تھا کہ نوجوان کیا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ایک دم سے یہ جو کرکٹ نے ایک رنگ بدلا ہے اور ایک بڑا اچھا بچہ بن رہا ہے جی، دیکھیں جی ہم نوجوانوں کی بات مانیں جی، یہ کریں، یہ انہوں نے پینترا بدلا ہے لوگوں کو توجہ ہٹانے کے لیے. یہ کیا گیم ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ اس کو اچھا پہلے نہیں مجھے پتا نا، تھا، آج نہیں پتا اس کو کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. اچھا ان کو نا سب کچھ پتا ہے ملک کا. نظر بھائی دیکھیں، محسن نقوی جیسے لوگ ہوں یا اقرار الحسن جیسے لوگ ہوں یا جو یہ سو کال صحافی بنے ہوئے ہیں، وہ جی عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں، غربت کی بات کرتے ہیں، مہنگائی کی بات کرتے ہیں، جو اس طرح کے نا. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ نا، ایک جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نا اس ملک کے اندر، اس کو بھی پتا ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. 78 سالوں میں اب اس کے اوپر میرے خیال سے جو بحث کرتے ہیں نا مزید کے مسئلہ کیا ہے، یہ ہے، وہ پاگل ہیں. ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، ان کی آنکھیں کام نہیں کر رہی. انہوں نے پھر پچھلے 3 4 5 سالوں میں دیکھا نہیں ہے ملک میں ہو کیا رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ملک کا بھائی فوجی وردی ہے. فوجی وردی ہے، یہ واپس بیرکوں میں جائے گی، اپنے آئینی قانونی دائرے میں واپس جائے گی، سارے مسئلے آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے. نظر بھائی طلبہ نکلے نا انڈیا کے اندر، بڑا پروٹیسٹ ہوا، بڑی تعداد میں نکلے، پولیس آئی، انہوں نے لاٹھی ماری، انہوں نے شیلنگ کی. اس کے بعد معاملات، وہ استعفیٰ آ گیا، ختم ہو گئے. جمہوری ملک ہے، انہوں نے احتجاج کیا، استعفیٰ آیا، پریشر ڈالا، معاملات ختم ہو گئے. ہمارے ملک کے اندر جناب ہم سڑکوں پہ آتے ہیں، اگلے گولیاں مارتے ہیں، بابو لوگ آگے، حوالدار سپاہی کھڑا ہو جاتا ہے میٹرک کر کے، وہ آ کے ماسٹر ایم فل لوگوں کو گولیاں مار رہا ہوتا ہے. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ وردیوں والے بندوقوں والے پیچھے جائیں، عوام اپنی مرضی سے اپنا بندہ لے کے آئے واپس. عمران خان جس کو عوام نے ووٹ دیا تھا، عمران خان واپس آئے، اللہ خیر صلاح، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ جو ابھی آئے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ یہ فیل ہو چکے ہوئے ہیں. اب یہ کوئی نیا چرن لے کے آئیں گے مارکیٹ میں. اب یہ ڈالیں گے شہباز شریف کے اوپر، ڈالیں گے زرداری کے اوپر، اور کہیں گے اندر سے یہ چاہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل جو ہے نا عاصم منیر جو ہے ایز اے آرمی چیف فیل ہو چکا ہے، ایز اے فیلڈ مارشل فیل ہو چکا ہے. اب یہ کوئی اور تجربہ شاید کرنا چاہتے ہیں، شاید اسے صدر بنانا چاہتے ہیں، یا شاید چاہتے ہیں کہ یار کوئی اور نظام لے آئیں. مطلب یہ وہی بات ہوگی نا کہ کنویں کے اندر سے پانی نکال رہے ہیں، کتا نہیں نکال رہے. وہ کتا کٹو کا جب گل بنے گی. اب بار بار محسن نقوی صاحب پانی کٹن کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اللہ دین کی. میں یہاں سے اجازت لوں گا اسی نوٹ کے ساتھ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اصل بندہ جو ہے نا، کینسر جو ہے نا، اس کو نکالنا، اصل جو پرابلم ہے وہ ڈٹرمن ہو چکی ہے، اس کو جب تک نہیں نکالیں گے تو پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.